صدقہ رد بلا ہے۔ بلا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ السلام علیکم نشین نیچرز میں خوش آمدید۔ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ صدقہ رد بلا ہے۔ اصل میں صدقہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد بلا کیوں کہا؟ یہ ٹاپک ہے آج کا، اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ کے دین کے اس حوالے سے ہے، تو اس کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ صدقہ رد بلا ہے۔ بلا سے مراد مصیبت ہوتی ہے۔ مصیبت جو ہے وہ صحت کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نقصان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، عزت کے نقصان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ بھی جو آپ کو باطنی چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑ جائیں وہ بلا ہوتی ہیں، مطلب وہ آپ کی مصیبت ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ رد بلا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ صدقہ کریں گے تو آپ کی مصیبتیں آپ سے ہٹا دی جائیں گی۔ ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سمجھی ہے کہ بکرا ڈھونڈ لو، کالا ڈھونڈ لو، یعنی تو جتنا جلدی کام کروانا ہے اتنا جلدی یہ ڈھونڈ لو اور اس کا صدقہ کر دو۔ حالانکہ جو اس کے اندر چھپا ہوا اصل پیغام تھا اس کو فراموش کر دیا گیا۔ وہ اصل چیز کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ رد بلا ہے، یعنی کہ اس کو صدقہ بولا گیا کہ تم سچے ہو جاؤ تو بلا، جو بھی بلائیں ہیں وہ تمہیں چھوڑ دیں گی۔ صدق اختیار کرو، بلائیں تم کو چھوڑ دیں گی۔ مطلب یہ جو اس میسج کا کوڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سچے ہو جاؤ، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ سب کالے علم والے جھوٹے ہیں، جادوگر جھوٹے ہیں، تم سچے ہو جاؤ، تمہارا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی زندگی میں آپ سچائی کو اختیار کر لیں تو جادو کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب تم علاج کے لیے جو عیسائی مرشد بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہو تو بتائیں وہ پھر ایمان جو ہے وہ آپ کی کس حد تک آپ کے اندر ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ مطلب میں کس لیول تک میرے اندر ایمان آ گیا کہ میں اپنا علاج کے لیے عیسائیوں کے پاس جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، جو ان سے علاج کے لیے اپنے بارے میں اپنی یہ سوچ ہے کہ وہ آپ کا علاج کر دیں گے جادو کے مقابلے میں، یا کوئی اور مسئلے کے مقابلے میں وہ آپ کی بلائیں ٹال دیں گے۔ تو یہ ایمان کی بہت کمزور۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ کو کثرت سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے محفوظ ہونا چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں شیطان کے شر سے۔ تو یہ دعا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی آپ کو کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے علاج کروانا چاہیے یا ان کے پاس جا کے اپنے مسئلے بتانے چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کثرت سے کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اپنی پناہ میں نہیں لیا، ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اگر یہ ہماری دعا قبول ہوئی ہوتی تو ہم اس طرح بھٹکتے نہ پھرتے۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب زیادہ سے زیادہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، وہ ہر معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں، وہ بہت جلد انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان لازمی کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معافی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگے، ساتھ ہی ساتھ اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو سچائی کی طرف لے کے جائے، تاکہ آپ کی مصیبتیں، آپ کی مشکلات، آپ کی جو بھی نقصانات ہیں وہ کم ہوں آپ کی زندگی میں، اور آپ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لازمی لکھیں، اور اپنی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی